تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو اسے میں تجوید کے قواعد بتا کر پڑھوں گا تاکہ آپ تجوید کے قواعد کو بھی سمجھ سکیں اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، او کالذی، اس کاف کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، کالذی، ذال کو باریکی کے ساتھ، کالذی مر، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے، مر علی، عین کو حلق سے ادا کریں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو کھینچ کر پڑھیں گے اور اس یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس یا میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ علی قریۃ، یہاں پر قاف کو پور پڑھیں گے اور را کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو بھی پور پڑھیں گے۔ قریۃ، تیوں یہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پر ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون یومن میں سے واو ہے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، تنوین کو واو سے ملا کر اسے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی قریۃ وہی خاویۃ، خا کو پر پڑھیں گے، خاویۃ علی، علی عین کو حلق سے ادا کریں گے، عروشها، را کو پر پڑھیں گے، عروشها۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قال قاف کو پر پڑھیں گے، انا نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے، انا یحیی، یحیی یا کے نیچے کھڑا زیر ہے، یہ کو کھینچ کر، یحیی هذه، ذال کو باریکی کے ساتھ، هذه اللہ، اللہ کا لام باریک ہوگا کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے زیر ہے، هذه اللہ بعد موتها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فأما، یہ فأماته اللہ، اللہ کا لام سے پہلے پیش ہے، اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے، فأماته اللہ 100، اسے 100 پڑھیں گے، اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، 100 عام، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ثا ہے اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، عام، اس طرح، ثم، ثا کو باریکی کے ساتھ اور میم مشدد ہے تو میم مشدد میں غنہ ہوگا، ثم بعث، بعث یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش جزم سے بدل جائے گا، بعث ایسے پڑھیں گے، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت، قال قاف کو پر پڑھیں گے، کم لبثت، لبث یہ ثا کو باریکی کے ساتھ، لبث یہ تا میں وقف کر رہے ہیں تو یہ زبر جزم سے بدل جائے گا، لبث ایسے پڑھیں گے، لبث، قال كم لبثت، قال لبثت يوما او بعض يوم، قاف کو پر پڑھیں گے، لبثت، ثا کو باریکی کے ساتھ، لبثت یومن او بعض
غود کو پر پڑھیں گے، بعض یوم، یوم یہاں پر تنوین جو ہے یہ جزم سے بدل جائے گی، یوم ایسے پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف، یہاں پر یہ نشان جو دیکھ رہے ہیں یہ اخفا کا ہے۔ اخفا اس وقت یہاں پر ہوگا جب یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، قال قاف کو پر پڑھیں گے، بل لبثت، اسے بل لبثت پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر لام کے اوپر جزم ہے اور اس لام کے اوپر تشدید ہے۔ جب جزم والا حرف اور تشدید والا حرف دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے تو تشدید والے حرف کو پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، تو با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور اس لام کو نہیں پڑھیں گے۔ بل لبثت 100، یہاں پر 100 الف کو نہیں پڑھا جائے گا، 100 عام، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، عام فانظر، فن، اسے نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف اخفا میں سے غا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے اور غا کو پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ فانظر الی طعامک، طا کو بھی پر پڑھیں گے، طعامک وشرابک، را کو بھی پر پڑھیں گے، وشرابک لم یتسنہ، نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، وانظر یہاں پر بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے غا ہے تو نون میں اخفا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے کہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ وانظر الى حمارک، ہا کو حلق صدا کریں گے، حمارک، یہاں پر قف علامت ہے، یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے تو حمارک ایسے، وانظر الى حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، وَلِنَجْ، جیم میں قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً، آيَةً نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا، آيَةً لِلنَّاسِ وانظر، یہاں پر نون میں اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے غا آ رہا ہے تو نون میں اخفا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ وانظر الى العظام، غا کو بھی پر پڑھیں گے، عظام کیف ننشزها، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے تو نون میں اخفا ہوگا، ننشزها ثم، فا کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، میم مشدد ہے، میم میں غنہ ہوگا، ثم نکسوها لحما، یہاں پر لحما وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھا جائے گا، لحما ایسے، وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
اللہ علی کل شیء قدیر۔ فلما میم مشدد ہے، میم میں غنہ ہوگا، فلما تبین لہ، یہاں پر دیکھیے لام الف ہے آیت کے بیچ میں، تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر چھوٹی آیت ہے تو یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے۔ قال، قاف کو پر پڑھیں گے، قال اعلم، اعلم عین ہے، حمزہ ہے پھر عین ہے، تو پہلے حمزہ کی آواز آئے گی پھر عین کی، اعلم ان اللہ، نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، ان اللہ علی کل، کاف کو باریک، کل شیء، شیء، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، شیء قدیر، قدیر، قاف کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ رائے ساکن یہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو یہ پیش دو زبر کی، دو پیش کی جو تنوین ہے، یہ تنوین جزم سے بدل جائے گی، اور یہ اس میں کا قاعدہ یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ ہو اور یا ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، تو اسے را کو باریک پڑھیں گے، قدیر، ایسے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔